الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیے جائیے اپنے رب کے فضل سے، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ اور کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے؟ نعوذ باللہ، جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے کہیے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، کل اتفاقاً روانی میں سورہ ذاریات مکمل ہو گیا، اس لیے گفتگو آج سورہ طور سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، نعمت، مہربانیاں، کرم نوازی ہے کہ آج عمان میں 27ویں شب ہے، تاخرات ہے عمان کے اعتبار سے، اور ہم سورہ پارہ نمبر 27 کا خلاصہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ نازل فرمایا ہے، سورہ طور، یہ تقریباً 6.5 سال کے درمیان میں نازل ہوا، اور اس میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو انسان دن رات دیکھ رہا ہے اور برتنے میں آتی ہیں۔ طور کی ایک پہاڑ کا نام ہے، کھلی کتاب کی، آج تو کتابیں بہت ساری ہیں، نبیوں پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، پھر نبیوں کے آخر خاتم النبیین پر قرآن مجید نازل ہوا، پھر اس کے بعد میں دنیا والوں نے جو کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے طفیل علم حاصل کر کے لکھا ہے، اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، چھپی جاتی ہیں۔ اونچ آباد گھر کی قسم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ گھر آباد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک آباد رہے گا۔ اونچی چھت آسمان کی قسم ہے، موجزن سمندر جس میں آج بڑے بڑے پانی کے جہاز ہزاروں ٹن سامان اور سینکڑوں انسانوں کو لے کر بجلی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ اتنی قسمیں کھا کر اللہ فرما ان عذاب ربک لواقع، وہ قیامت کی گھڑی آئے گی، ما لہ من دافع، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ اور اس دن آسمان، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اس دن حال یہ ہوگا کہ آسمان بڑی طرح ڈگمگائے گا، پہاڑ اڑے پھریں گے۔ بار بار آ رہا ہے یہ اصل، یہ جو گریوٹی آف ارتھ ہے، کشی سے ثقل جیسے کہتے ہیں، یہ جب اپنی قوت کو چھوڑ دے گی، فوری ہر چیز ذروں کی شکل میں کائنات میں اڑتی بھی پھرے گی، نظر آئے گی، کوئی چیز ٹکی بھی نہیں رہی۔ اور اس دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کھیل کود میں آج دنیا میں مصروف ہیں، ان سے کہا جائے گا، دھکے مار مار کر جہنم کی طرف ڈھکیل کر لے جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے ہو۔ اب بتاؤ بھائی، افسحر ھذا من تم لا تبصرون، اب یہ کیا جادو دکھ رہا تم کو، یا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے؟ بہرحال جنت و دوزخ کی کچھ باتیں ہیں، یہاں پر کچھ انعامات کا ذکر ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے فذکر، اور یہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں، ہمارے لیے یاد دہانی کرو اپنے بگڑے ہوئے مسلمان بھائیوں سے، اور خود اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، عزیز اقارب کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی اور دنیا والوں کی، اس لیے کہ یہ یاد دہانی ان ذکر تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو تو یقیناً فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہ مکے والے ہمارے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کسی نے آج تک آپ سے اور مجھ سے کچھ کہا کہ میں کاہن ہوں، جادوگر ہوں، مجنون ہوں، شاعر ہوں؟ کبھی کسی نے کچھ کہا؟ نہیں۔ کیوں؟ آخر مجھ میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں، آپ میں ایسی کیا نیکیاں ہیں، اور ایسا کیا مقام و مرتبہ آپ کا ہے کہ آج دنیا والے آپ کو اور مجھے دیکھ کے خاموش ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے خالص اسلام پر نہ عمل کیا، نہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جس دن یہ کام میں اور آپ شروع کریں گے،
इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे दुनिया वाले हमारे पीछे पड़ जाए। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, फिर भी दुनिया वाले पीछे पड़े, इससे कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है ये जो बज़ाहिर खाक नज़र आ रही है और इसमें दूर दूर चिंगारियां हैं, ये कभी भी भड़क कर शोला बन सकती है, आग बन सकती है। और इन्होंने इसका तजुर्बा अफगानिस्तान में कर लिया, लोगों को खरीद के अपनी हिफाजत के लिए मकामियों का रख लिया, लेकिन वो मकामी भी एक लिमिट तक हर चीज़ को बर्दाश्त करे। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के कलाम की बेहुरमती हो रही, उन्होंने फिर वो दुश्मनों को फिर मज़ा चखा दिया। ये दुनिया में हर जगह होगा। ईमान अगर रत्ती बराबर भी दिल में दाखिल हुआ है तो वो कभी ना कभी उभर कर सामने आएगा। हम यक़ूलूना तक़व्वला, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान घड़ लिया? ये कहते हैं कि घड़ लिया है। फलियातु बिहदीस मिस्री इन कानू सादिक़ीन, एक सूरा बना के लाओ भाई, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। हालांकि चैलेंज तो 3 दिए, एक किताब लाओ, 10 सूरे लाओ, या फिर अब ये सूरा वो है, ये जो मक्के में मैंने इसे 5वें साल लिया है, सूरह तूर। हम युरीदूना कैदा, ये मक्के वाले चाल चल रहे हैं। फल्लदीना कफरू हुमुल मकीदून, ये चाल मक्के वालों पर भारी पड़ेगी। चाल क्या थी? समझाने बुझाने के बाद अपने बेटों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, जो लोग नहीं माने, ईमान पर जमे रहे, इन्होंने मारपीट, फिजिकल टॉर्चर शुरू किया। वो समझते थे कि हम जिस्मानी अजियतें देकर अपने बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को दीन में वापस लाएंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? पहली हिजरत हबशा हुई, उनके अपनों ने, उनके प्यारों ने, उनके अजीज़ों ने वतन छोड़ दिया, तमाम रिश्तों को छोड़ दिया और अल्लाह के सरजमीन की तरफ, अल्लाह के रास्ते में हबशा की सरजमीन की तरफ निकल गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तसल्ली दी जा रही। हालांकि पूरी कायनात अल्लाह की निगाह में है, लेकिन तसल्ली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास। इसलिए सब्र कीजिए, आपके रब का फैसला आने तक आप हमारी निगाह में हैं। जब उठे तो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते रहिए, और रात को भी तस्बीह कीजिए जब सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी, यानी फजर के वक्त में। तो ये काम आजकल तो घरों में बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी घरों से कारोबार चल रहे हैं, ऑफिसेस के मुख्तलिफ़ किस्म के, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा को सोना बनाने के बजाय थोड़ा अपनी आखिरत बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए मुझे और आप। सूरह नजम ये सूरह तूर के बाद ही 2-3 महीने के, चंद महीने के बाद नाजिल हुई, इसलिए कि 5वें साल 11 मर्दों ने, 5 और 4 औरतों ने हिजरत की, मक्का छोड़ा, हबशा चले गए। चाल उन पर, कुफार पर चाल महंगी पड़ी ना। वो तो समझ रहे थे कि मारपीट से हमारे बच्चे लौट कर आएंगे, वहाँ तो बच्चों ने घर बार छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, बाप की जायदाद को ठोकर बस निकल गए अल्लाह के रास्ते में। दीन इतना महबूब होना चाहिए मुझे और आपको, ये नहीं कि सिर्फ जबान से तो मोहब्बत है, लेकिन अमल जहां कहीं आता है मौका, हम पीछे हट जाते हैं। सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। और क़याम हमारी कब्र में अमल हमारे साथ आएगा, रिश्तेदार नहीं, माल दौलत कुछ नहीं है। और फिर आखिरत में भी अल्लाह के सामने खड़े रहकर जो हिसाब किताब देंगे, वहाँ पर भी सिर्फ अमाल की बुनियाद पर वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक एक चीज़ देख लोगे। वअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी इश्शतिन राज़िया वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। तुम देख लोगे, या तो माँ नेकियां ज़्यादा होंगी, दिल पसंद आइश में होंगे, वरना फिर याद रख लो रमज़ान का महीना है और मौके यहाँ भी ये मुक़द्दस महीना है। इसके बाद से फिर शव्वाल, ज़िलक़ादा, हज की तैयारियाँ लोग शुरू कर देते हैं। मक्के वाले भी ज़ायरीन काबा की इसके इस्तक़बाल के लिए तैयारियाँ कर देते हैं, साजो सामान इकट्ठा करते हैं, उनके लिए रहने करने का बंदोबस्त, खाने पीने का एहतमाम करते हैं। ऐसे मौके पर ये पहला मौका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब आपने कुरैश मक्का के सामने एक बहुत बड़े मजमे में के दरमियान काबतुल्लाह के पास सूरह नजम की तिलावत की। अंदाज़ा लगाइए, जगह मक्का मुकर्रमा, उसमें खुसूसी जगह काबतुल्लाह। किस चीज़ की तिलावत की जा रही है? अल्लाह के खालिस कलाम की। तिलावत करने वाले कौन है? अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महीना रमज़ान का, अल्लाह का महीना, रात का वक्त है,
کیا تقدس ہوگا ماحول پر. ایک خاموشی کے عالم میں ہر کوئی عبادات میں مصروف ہوگا. اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے گوشے میں کعبۃ اللہ کے، اور بآواز بلند آپ نے تلاوت فرمانی شروع کی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ایک روانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاندار پرشکوہ لہجے میں، ایک بہترین دل کو چھونے والے لہن میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا آپ کا تمہارا اے مکے والو تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہوئے نہ بہکے ہوئے. وہ خواہش صرف نفس سے نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. جبرائیل نے جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. پھر وہ قریب آیا، معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر اس سے یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا. یہ جبرائیل تھے. اپنی اصلی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ نظر آئے، ایک بار زمین پر، ایک بار معراج النبی کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر. اور انہوں نے آ کر اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل میں اس نے جھوٹ نہ گڑا. اب تم اس بات پر جھگڑا کرتے ہو. پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، میں نے جیسا عرض کیا کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جو آخری حد ہے جس کے نیچے آج تک کوئی مخلوق آسمانوں کی اوپر سے آئی نہیں نیچے، اور نیچے والی مخلوق کبھی اوپر نہیں. یہ شرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ سیدھا اس حد کو پار کر کے آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچے، اللہ سے گفتگو فرمائی. جب جبرائیل سے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تم تو زمین سے مکہ سے یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو، پہلے زمین کا سفر بیت المقدس تک، 7 آسمانوں کا، پھر عرش تک کا، اور یہاں تک تم پہنچ گئے ہو تو آگے نہیں آؤ گے. تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے آگے میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو یہ اپنی اصلی شکل میں تھے 600 پروں کے ساتھ میرے پورے پر جل جائیں گے اللہ کے نور کی تجلیات کے سبب. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. وہاں پر جنت الماوا ہے، آپ نے جنت دیکھی. یخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. درمیان میں کچھ الفاظ آ گئے، یہ سب حوالے دے کر اللہ فرما رہا ہے اب ذرا تم بتاؤ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. کبھی تم نے غور کیا اس پر کہتی ہے لات منات یہ تیسری دیوی ہے عزیٰ، اس کی حقیقت پر کبھی غور کیا ہے تم نے؟ کیا ہے آخر یہ، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سب خدا کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے چاہیے. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، اللہ کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، اللہ کے بحیثیت بندے کے تمہیں چاہیے جو اللہ کو پسند ہے وہی تمہیں پسند ہونے چاہیے. یہ کیسی محبت ہے اللہ سے تمہاری؟ اللہ کے لیے بیٹیاں گھڑ رہے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. یہ تمام نام جو تم نے گھڑ رکھے ہیں، ہر مذہب والوں نے بے شمار نام گھڑ رکھے ہیں، اور ہم نے بھی الحمدللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تم اپنے سے پہلے، میری امت کا ایک حصہ اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پر چلے گا. وہ کسی گوہ میں پیٹھ کے بل گھستے ہوئے داخل ہوئے تو تم بھی کرو گے. اس قوم میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوتے، اس میں بھی کوئی اٹھے گا جو ایسا کام کرے گا. ہم نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی ایسا کرنے کے لیے، ہم نے بھی وہی کام کر لیا. آج مسلمان 2 جوتے آگے ہیں، پیچھے نہیں ہم کسی معاملے، شراب میں، جوئے میں، بدکاریوں میں، اڈے چلانے میں، اسمگلنگ کے اندر، ڈاکوں کے اندر، بیٹیوں کو قتل کرنے میں، طلاقیں دینے میں. کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہم پیچھے ہیں. تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا نا، آ رہا ہے. یہ ہلکی ہلکی مار ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو پھر صاف صاف فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم، ایک علاقے سے پوری قوم کو غائب کر دوں گا، وہاں سے نام و نشان مٹا دوں گا، اور دوسری انہی جگہ پر وہ جو بدترین دشمن ہے وہ ایمان لے کر آئے گا. اور ہو چکا ہے تاریخ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے.
یہ کچھ نام ہے جو تم نے گھڑ لیا. ان ہی الا اسماء سمیتم انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اس امت میں بھی بہت سارے قطب ہیں، ابدال ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے بھی گھڑ رکھی ہیں. یہ کہاں ہیں؟ یہ ہوتے کہاں ہیں؟ سوال. ایک کتاب میں نے چند برسوں پہلے کتاب پڑھی تھی، پڑوس کے علاقے سے آئی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ دنیا بھر میں 80 ابدال ہیں، جن میں سے 60 عراق میں بغداد میں رہتے ہیں. میرا ذہن گیا کہ بھئی ایک آدھ تو ہندوستان میں ہونا چاہیے نا، بر صغیر سب کانٹیننٹ، اس کو چھوٹا بر اعظم کہتے ہیں، تو وہاں تو ہونا چاہیے. تو یہ صاحب ابدال صاحب جب گجرات میں 3000 یا 5000 عورتوں کی سر عام مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، عصمتیں لوٹی جا رہی تھی، درگاہوں کو مسجدوں کو زمین کے برابر کر کے وہاں سڑکیں بچھائی جا رہی تھی، یہ کیا سالانہ چھٹی پہ گئے تھے؟ یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آتے؟ کن کن موقعوں پر انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے؟ آزادی کے بعد سے ہندوستان میں سینکڑوں فسادات ہوئے ہیں. ایک ایک جگہ کے مسلمانوں کی پوری معیشت کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے، نسلوں کو فنا کر دیا گیا ہے. تو یہ کرتے کیا ہیں پھر؟ تو پھر ان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ کن کی مدد کرتے ہیں؟ غیر مسلموں کی. ہماری تو مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آیا آج تک. عراق کے 60 کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا تھا، ریٹائر کر دیا تھا، ان کے جگہ دوسروں کا اپوائنٹمنٹ نہیں کیا؟ 60 ابدال ہے، اور عراق میں 5000 بچے صرف دواؤں کے نہ ہونے سے مر گئے صدام کے دور میں. ذرا سوچ کے دیکھیے امت مسلمہ نے کیا غیروں کے طرز عمل پر چل کر ہم نے کیسے کیسے اپنے لیے معبود تراش لیے. اللہ فرما رہا ہے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اصلی بات یہ ہے کہ یہ وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. یاد رکھو شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا. ایک پہلے سورہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں للہ الشفاعت جمیعا، لیکن اللہ بہت ساروں کو شفاعت کا حق دے گا. اور اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے دیکھو فرشتوں میں بھی بے شمار ایسے ہیں جو تمہاری شفاعت دیں. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ. وہ بھی کریں گے تو صرف اللہ کی اجازت کے بعد کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت پہ تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. جس تارے کو تم پوچھتے ہیں وہ تو اس کا بھی رب تمہارا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ. عاد ایک بہت بڑی زبردست قوم تھی، اس کو ہم نے ہلاک کیا. اور سمود فما اخبار. کچھ نشانات باقی ہیں سمود کے، اس سے قبل وقوم نوح من قبل، تمام قوموں کا نام. هذا نذیر من نذر الاولیٰ. یہ قرآن لاسٹ وارننگ میں سے ایک ہے. پہلے جو وارننگ آئی ہیں ان کی کڑی ہے، ان کا سلسلہ ہے. افمن هذا الحدیث تعجبون. کیا یہ وہ باتیں ہیں جس پہ تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ ماضی کی تاریخیں، پیغمبروں کے واقعات، ان کی قوموں کے کافروں مشرکین کے تباہی کے قصے، اور آج تمہاری زندگی میں جو برائیاں ان کو دور کرنے کی تعلیمات اللہ اس لیے دے رہا ہے جس کو سن کر تم تعجب کا اظہار کرو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر مذاق اڑانے کے بجائے تمہیں تو رونا چاہیے تھا، اور تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارے نبی کا. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. گا بجا کر باتوں کو ٹال رہے ہو. آخری آیت ہے آیت سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ. اتنا فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار سجدے میں چلے گئے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جتنے مشرکین کعبۃ اللہ کے اطراف میں جمع تھے بے اختیار سجدے میں گر گئے. ایک بوڑھا کرسی پر بیٹھا تھا، جھک نہیں سکتا تھا، ہاتھ نیچے کر کے مٹی اٹھائی، اپنے پیشانی سے لگایا، کہا کہ میرے لیے کافی ہے. قرآن کریم کی یہ تاثیر کہ کافروں کو، مشرکوں کو سجدے پر مجبور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، صرف تلاوت کی، سجدہ کیا. پوری قوم. اچھا یہ اطلاع جب حبشہ پہنچی
کہ سارے مکے والوں نے رسول اللہ کے ساتھ سجدہ کر لیا. وہ بیچارے وہاں سے لوٹ کے آئے کہ چلو بھائی اب جھگڑا کیا رہا. یہاں پر آنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے تو تعویلات کر دی، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دیویوں کا ذکر کیا اور ایک جملہ ایڈ کیا تھا جو بعد میں نکال لیا گیا، اور جملہ یہ تھا کہ یہ دیویاں بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گی. کافروں نے تو بات گھڑی تھی، لیکن بعد ہمارے مسلمان دینداروں نے بھی ان کی روایات کو نوٹ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اپنے قبیلے کے ساتھ ایک طریقے سے قید کی زندگی گزار رہے. کبھی کبھار نکل کر اس گھاٹی سے مینا کے میدان میں 2-4 صحابہ کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں. 7واں سال یہ قحط سالی شروع ہوئی. قحط سالی کے ختم ہونے پر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلے کے خلاف سوشل بائیکاٹ کا ایک ورقہ لکھ کر، ایگریمنٹ لکھ کر کعبے کی دیوار سے لگا دیا. حضرت ابو طالب نے پورے قبیلے کو لیا اور جا کر شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اتر گئے. خاندان کا ایک فرد سردار کی بات نہیں مانا اور اسلام کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے گھر میں بڑے سکون سے رہا. یہ تھا چچا ابو لہب. 7واں سال گزر گیا، 8واں سال درمیان میں ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آدھی رات ہے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے. ایسے موقع پر دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت سارے کھیتوں باڑوں میں ادھر ادھر میدانوں میں نکل کر بچے کھیلتے کودتے ہیں، اپنے چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں، کپڑے دھو کے سکھا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 250-300 افراد کچھ اس مینا کی گھاٹی میں وادی میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کھڑے رہے، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور زور بلند آواز سے فرمایا، لوگو دیکھو گواہ رہو. لوگوں کی نظر اچانک آسمان کی طرف اٹھی. لوگوں نے یہ منظر، حیرت انگیز منظر دیکھا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. بڑی تیزی سے دونوں ٹکڑے جدا ہو گئے، تیزی سے دور چلے گئے، اتنی دور کے دونوں پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے. لوگ ٹکٹکی باندھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور جتنی تیزی سے وہ ٹکڑے دور ہوئے تھے اتنی ہی تیزی سے واپس آ کر مل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں سورہ قمر نازل فرمایا. اب اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے ہے جو اس واقعے کے وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. اس واقعے کے گواہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ اگر قریش مکہ کی فرمائش پر کیا گیا ہے، معجزہ ہے، تو آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. اگر آپ نے کا مطالعہ وسیع ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہو تو مجھے ضروری ہے، اس لیے کہ میں سیرت بیان کرتا ہوں 50 مقام پہ تو بیان الحمدللہ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے بیان کرتا رہوں گا تاکہ میری اصلاح ہو جائے. میں لوگوں کو صاف کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے اژدہا بننے کو دیکھ کر سینکڑوں جادو مسلمان ہو گئے. تو کس کا معجزہ بڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ چاند 2 ٹکڑے کر دیا انگلی کے اشارے سے، اور پھر اس کے باوجود بھی ایک آدمی مسلمان ہے. یہ اللہ نے بتایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. الفاظ سن لیجئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. وہ گھڑی قریب آ گئی. کون سی گھڑی قریب آ گئی؟ یسألونک عن الساعہ، اس گھڑی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی. یہ کسی بھی قسم کی نشانیوں کو دیکھ لے منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ ان پر تبلیغ کیجئے. حکمت البالغہ، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا اس میں ذکر آیا. ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا. آخر میں انہوں نے 950 سال کے بعد اللہ سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میری قوم نے مجھے دبا لیا ہے، میری مدد فرما. اللہ نے مدد فرمائی. آسمان سے بارش شروع ہوئی، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے ایمان والوں کے ساتھ. اب تھوڑی دیر میں ایک موج اٹھ رہی ہے، وہی موجن کل جبال، اور پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا. بڑی پیاری بات ہے. ایک طرف تو چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے. رسول اللہ تمہارے لیے اس سے بہترین معجزہ لائے ہیں، اور وہ معجزہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کوئی اس کی طرف پلٹنے والا؟
बचपन में आपने भी ये किताब मदरसों में स्कूलों में जाते वक्त पढ़ी है। नौजवान नस्ल की बात नहीं कर रहा हूँ जो 30 और 40 के बीच में हूँ, उनसे पहले वालों की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा किताबचा होता था जिसका नाम खुद था यस्सरनल कुरान। अलिफ बा ता से शुरू के या आखिरी पारे के चंद सूरे उसके अंदर थे जो मौलवी साहब पढ़ाते थे। उसका नाम था आसान कुरान। लेकिन बाद में मौलवी साहब ने उसको इतना मुश्किल बना के तर्जुमा भी मत पढ़ो, बहक जाओगे। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह का कलाम पढ़कर इंसान क्या समझ के पढ़ता है? अल्लाह का नावल समझ के लेट के बगैर वजू के पढ़ता है? कैसे पढ़ता है? बातहारत बावजू होकर अल्लाह के कलाम को छुएगा, हाथ लगाएगा और पूरे एहतराम से पढ़ने की कोशिश करेगा, और अल्लाह अपने बंदे को भटका देगा। आपके बच्चों में से कितने जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कितनों के भाई हैं जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी वगैरह की तालीम, आपके वालिदैन बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। कौन सी किताबें पढ़ी? आज जितनी दुनिया में किताबें मुरव्वज हैं इल्ला माशाअल्लाह सारी नॉन मुस्लिम की लिखी हुई है। इंजीनियरिंग की तालीम पढ़कर हमारा बच्चा गैर मुस्लिम की किताब पढ़कर बहकता नहीं, शानदार इमारत बनाता है। हमारा बच्चा डॉक्टर होकर बेहतरीन ऑपरेशन करता है, बेहतरीन दवाएं देता है, मरीजों का इलाज करता है, वो बहकता नहीं। मुशरिकीन काफिरों की किताबें पढ़कर बहकता नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़कर बहक जाएगा। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और नतीजतन हम लंबे अरसे तक मस्कत आने तक मैं तो कुरान से दूर रहा। एक बार अल्लाह ने तौफीक दी, एक मौका आया जिंदगी में। याद रखिए अल्लाह ताला हर इंसान को, औरत हो या मर्द, जिंदगी में एक मौका जरूर देता है। दैट इज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आपको वहां खड़े रहकर फैसला करना है, मुझे ये काम करना है या पुरानी जिंदगी के वही रास्ते पर, पुराने रास्ते पर चल, या बड़ी सी बड़ी तब्दीली आ गई तो चंद नमाजों की पाबंदी, रोजा, ज़कात, हज, बस। इसके अलावा अल्लाह खर्च नहीं। ये काम करके आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आपको रसूल अल्लाह का काम करना पड़ेगा, इस दीन को बिगड़े हुए मुसलमानों और तमाम गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। और उसके लिए अल्लाह ताला दावे से फरमा रहा है, हमसे, मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरा कुरान बहुत आसान है। एक नबी की कौम की बर्बादी का जिक्र, और उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कुरान आसान है। कज़्ज़बत आद, जिसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सालेह अलैहिस्सलाम भेजे, उसको भी अल्लाह ने तबाह किया। फिर आयत दोहराई, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने तो कुरान आसान के। कौम समूद, जिसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, कौम ने उनको भी नहीं माना, उनकी भी बात झुठला दी। अल्लाह फिर उस आयत, एक ही आयत को 4 बार दोहरा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। है कोई कुरान की तरफ लौटने वाला? कज़्ज़बत कौम लूत। होमोसेक्सुअलिटी में आज दुनिया की यूरोपियन कौमें इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। मर्द मर्द से निकाह करके, शादी करके रह सकता है। कैसे रह सकता है? सोच के देखिए क्या गंदी जहनियत है, किस तरीके के माहौल और एटमॉस्फेयर को दुनिया के अंदर ये फैला रहे हैं। इसके बाद में चौथे पैगंबर की कौम की तबाही के बाद अल्लाह ताला फिर फरमा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तुमको ऐसे मौजूज़े चाहिए कि उंगली से बताया चांद दो, चलिए चांद 2 टुकड़े हो गया। रसूल अल्लाह एक 50 बार चांद को 2 टुकड़े करके बताते। आपके मेरे ज़माने में तो रसूल अल्लाह नहीं हैं, फिर आप कौन बताता? या चांद की अब ड्यूटी हो जाती, मेरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए देखो मैं आज की रात फट रहा हूँ। सारे मिल के आसमान को देख के वो फट जाता, फिर मिल जाता, हम ईमान ला लेते। अरे जिनके दिलों में टेढ़ है वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मौजज़े बताए, 9 आयातिन बय्यिनात। मुल्क का पानी खून बन गया, सारे मुल्क में मेंढक फैल गए, सारे मुल्क में सुरसुरियां फैल गई। जब लाठी जमीन पर डाली अज़दहा बन गई। इसके बावजूद कौम ईमान नहीं लाई। पूरी कौम फिरौन को, उसकी फौज को अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क करके खत्म कर दिया, मार दिया। हर चीज की एक तकदीर मुकर्रर है, हमने तकदीर के साथ पैदा किया। इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिल बसर। और जब हम किसी चीज का हुक्म देते हैं, पलक झपकने में वो काम हो जाता है। और याद रखो, जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर। अल्लाह के फरमाबरदार नाफरमानी से बचने वाले बागों में, नहरों में होंगे। फी मक़दिन सिद्क़िन इंदा मलिक मुक़तदिर। बड़े ज़ी इक़्तिदार बादशाह के करीब उन्हें जगह दी जाएगी। इसके बाद वो सूरा है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत प्यारा नाम दिया है, सूरतुर रहमान उरूसुल कुरान।
رحمان، سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے. دلہن کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں. کالی کلوٹی بھی لڑکی اگر ہو نا تو اچھے کپڑوں میں، اچھے میک اپ میں، زیور میں اس رات بہت خود دلہن بننے کے وقت بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. اس طریقے سے اللہ نے اپنے کلام کو خود سنوارا ہے، سجایا ہے، اور رسول اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے. الفاظ سے، اللہ کے الفاظ کا مقابلہ دنیا والے کیا کر سکیں گے؟ قرآن کا مقابلہ 1450 سال سے چیلنج چلے آ رہا ہے. کوئی ایک سورہ بنا کے نہیں. جاہلوں نے امریکہ میں فرقان کے نام سے 70 سوروں کا ایک قرآن بنایا، نہیں چل سکا. ان کے اپنے لوگ جو زبان کے ماہر ہیں اس کو ریجیکٹ کر کے پھینک دیں گے. ارے کہاں اس کلام کی شان، اور یہ کہاں یہ گھٹیا کلام، کدھر بات کر رہے ہو تم؟ اور اس گزشتہ صدی کا ایک بدبخت بھی، اس نے بھی کتاب لکھی البیان، یہاں پر وہ حوالہ دیتا ہے، اس سورے سے وہ حوالہ دیتا ہے. الرحمن علم البیان علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا نام ہے. خلق الانسان، انسان بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. علمہ البیان، البیان کی بھی تعلیم دی. یہ البیان میری کتاب ہے، تیری کتاب نہیں ہے. تو غلام احمد ہے. یہ کلیئر ان کے تمام ماننے والوں پر یہ کلیئر کیجئے، یہ بتائیے تم جس احمد کے ماننے والے ہو وہ غلام احمد ہے، احمد نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آج میرا لہجہ آپ کو اجنبی دکھ رہا ہو، حیرت انگیز دکھ رہا ہو، اور شاید ان کے دلوں پر بڑے بھالے چل رہے ہوں. میرے خلاف بھی سازشیں کچھ بھی کر سکتے ہو. یہ قوم کسی کو معاف کرنے کی عادت نہیں، عادی نہیں ہے. لیکن ہمارا کام دعوت دیتے رہنا ہے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ابھی اس سے پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں. آپ کا کام یاد دہانی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں کا. 4 چیزیں بہترین، اللہ کے ناموں میں پیارا نام، اللہ کے کلام اور ساری دنیا کے علوم میں بہترین قرآن کا علم، ساری دنیا کے مخلوقات میں بہترین انسان، اور انسان کی پوری باڈی میں تمام فیکلٹیز میں نطق، بات چیت کی گویائی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں پوری کائنات کے نظام پر ایک ایک چیز کی نام، ایک ایک چیز کی مثال دے کر اللہ ایک ہم سے سوال کرا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں، ساری تعریف تیرے ہی لیے. کیا کیا اللہ نے فرمایا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا کیا سامان بنائے. انسان کو خلق الانسان من صلصال کالفخار، سڑی گلی بدبودار مٹی سے. اور انسان جن کو وہ خلق الجان من مارج من نار، جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. اپنے رب کی کن 2 سمندروں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن بیچ میں بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں ملنے نہیں پاتے. کھارا پانی، میٹھا پانی، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، ملنے نہیں پاتے. آخر بیچ کی آڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے. جنت میں جنتیوں کے نعمتوں کا ذکر ہے، دوزخیوں کی سزاؤں کا ذکر ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت جنتوں کے بارے میں فرما رہا ہے. وہ حوریں دی جائیں گی، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں آج تک کسی انس اور جن نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں تمہیں نعمت میں ملیں گی. اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑا پیارا سورہ ہے. بہترین قاری کے ساتھ اپنے گھر کے مردوں، اپنے بچوں سے سنیے اگر آوازیں اچھی ہوں، اپنے گھر میں مردوں سے، یا ورنہ انہیں کہیے کہ فجر کی نماز کے وقت اچھے قاری کو اپنی مسجد میں اسے بار بار درخواست کریں، اس سورہ کی تلاوت کریں. ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، ایک کیفیت طاری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دل لرس پڑیں گے، چھپ پڑیں گے معنوں کے ساتھ. ورنہ پھر وہ بغیر معنوں کے جب سنیں گے، بغیر سمجھے ہوئے کہ پڑھیں گے، آواز سے تو لطف اندوز ہو کے امام صاحب کی آواز کی تعریف کریں گے، اللہ کے کلام کی تعریف نہیں کریں گے. معافی چاہتا ہوں آپ سے. تو اپنے بچوں کو، اپنے عزیزہ اور آپ خود خواتین اس کا بار بار ترجمے سے پڑھیے، یاد بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. پھر اس کو سنیے تو پھر اس کے سننے کا مزہ ہی کچھ اور. اس کے فوری بعد قیامت کے سوروں میں سے ایک ہے قیامت آئے گی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ. اس کو ٹالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بڑی دل دہلا دینے والی آفت ہوگی.
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پراگندہ غبار بن کے اڑیں گے۔ انسان 3 گروہوں میں ہوں گے، ایک اصحاب یمین سیدھے ہاتھ والے، ایک اصحاب شمال بائیں ہاتھ والے۔ ان سیدھے ہاتھ والوں میں بھی ایک اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی مثال دے رہا ہے۔ نبی کے زمانے میں تو یہ سابقون الاولون بہت تھے، ثلۃ من الاولین، نبی کے بعد میں بھی بہت آتے رہے، ہمارے درمیان آتے آتے کم ہو گئے، قلیل من الاخرین، ہم آخرین میں سے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی ایمان والے، میں ہوں، آپ ہیں، میں تو نہیں، میں انتہائی۔ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب میں گنہگار آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ روز میں ہر جگہ جا کر سیرت سناتا ہوں، یا رمضان کے 30 دنوں میں آپ کا وقت ضائع کر کے میں آپ کے سامنے خلاصہ، پاروں کا خلاصہ پیش کروں، اس لیے نہیں کہ میں عالم ہوں، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، اللہ کا حکم ملا ہے، اور جو گناہوں کی گٹھڑی جو ہم نے گزشتہ زندگی میں کمائی ہے اس کا بوجھ کم کرنا ہے۔ میرے پیش نظر 2 چیزیں ہیں، بلکہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے والدین اتنے دیندار نہیں تھے، میں نماز پڑھ لیا خوش ہو گئے، نہیں پڑھا پوچھتے نہیں تھے، مارتے نہیں تھے، سزا نہیں دیتے، ان کی پوچھ ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بغیر پوچھ کے انہیں جنت مل جائے۔ نمبر 1 انہیں بچاؤ، دوسرے کو انفسکم، یہ اللہ کا حکم ہے، ساری دنیا کو بچانے سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، قرآن کا حکم ہے یہ۔ تیسرے وہ اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو، اس لیے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ماڈل رول ہے، ہیرو ہے، ہیروئن ہے۔ اگر ہم ایسے ماڈل رول نہیں بنے، یقین مانیے ہمارے بچے دوسروں کی پیروی کرتے پھریں گے۔ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھیے، عورتیں ہو یا مرد ہوں، گھر میں سجے سنورے، بہترین ڈریسنگ کے اندر بہترین صورت شکل میں ہر اعتبار سے آپ پریزنٹیبل رہیے لوگوں کے سامنے۔ اپنی حالت، اپنی کیفیت ایسی مت بنا لیجئے دور سے دیکھے تو کہیں کہ وہ گبر سنگھ چلے آ رہے، نہیں، ہمارے نبی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس، بہت پاک و صاف ہر وقت رہنے والے اور بہت ہی پریزنٹیبل رہنے والی شخصیت ہستی تھی آپ کی، اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ اپنے آپ کو 10 بار آئینے میں دیکھیں، میں کیسے دکھ رہا ہوں، میری ٹوپی کیسی ہے، میرے لباس کیسے ہیں، میں اپنے آپ کو بہترین انداز میں کیسے پیش، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میک اپ کرنا شروع کر دوں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ جتنا ممکن ہو سکے ایک سلیقے کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پریزنٹ ہو، ورنہ دنیا ایسے لوگوں کو ٹی وی پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بعض کو ڈر ہو جاتا، یا اللہ اگر یہ اسلام ہے تو مجھے معاف رکھ۔ سوچ کے دیکھیے آپ، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ پہلا گروہ ہوگا سابقون الاولون۔ دوسرا اللہ فرما رہا ہے اصحاب الیمین، ما اصحاب، یہ سیدھے ہاتھ والے ہیں، ان کے لیے جنت کی بڑی نعمتیں ہیں۔ سابقون الاولون کے لیے تو نعمتوں کی بہت بڑی اعلیٰ اسٹینڈرڈ ایکسلنٹ گریڈ ہے، اس میں یعنی بیسٹ گریڈ ہے، گڈ گریڈ میں آیا ہے، سمجھیے۔ اس کے بعد میں سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، یہ ہر زمانے میں ہوں گے۔ چلیے اس میں میرا داخلہ ہے، میں اس میں اپنا شمار کر سکتا ہوں، آپ اس میں اپنا شمار کر سکتے ہیں؟ میرا جواب پھر ہوئے نہیں، میں اپنے آپ کو اس میں بھی ابھی بھی شمار نہیں کرتا۔ میں تو حضرت عمر کا وہ جملہ یاد کر کے لرز جاتا ہوں کہ اگر مجھے یقین ہو جائے میرا ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا، مجھے اپنی بخشائش کا یقین ہو جائے۔ کیا ہستی ہے اور ان کا کہنا کیا ہے، سوچ کے دیکھیے۔ اور ہم کیا ہیں، ہماری عبادتیں کیا ہیں، دنیاوی ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اب یہ 2 گروہ ہیں جو جنتی ہیں۔ اس کے بعد وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، لو کی لپٹ ہر وقت منہ کو چھوتے رہے گی، کھولتا ہوا پانی پیپ اور سڑا ہوا خون کھانے پینے کے لیے دیا جائے۔ اب یہ جو عذاب کا ذکر ہے، اب اس پر سے تمہیں ایسی گزر جاتا ہوں، تھوڑا اور آگے سے گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کچھ سوالات کر رہا ہے آپ سے اور مجھ سے۔ افرائیتم ما تحرثون، تم دیکھتے ہو
کہ تم کیا کھیتی بو رہے ہو؟ انتم تزرعونہا ام نحن الزارعون، تم نے تو بیج ڈال دیا، ذرا اس کے جھاڑ جھنکڑ دور کر دیا، تھوڑی کھاد ڈال دی، پانی ڈال دیا، باہر کھڑے رہ کر نگرانی کرتے رہے، زمین میں تو بیجوں کے ساتھ اتر نہیں گئے نا۔ پھر اس زمین میں اس بیج میں سے کوپل کس نے نکالی، اور اس کوپل میں اتنی طاقت کس نے دی کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل رہی ہے؟ اور کون سی چیز ہے جو اس کو ترقی دیتے ہوئے، بڑھوتری برکت دیتے ہوئے اسے درخت کی شکل میں لے جا کر پتے، بیل، بوٹے، پھل، پھلاری، اناج، غلے، ترکاریاں، ایک ایک چیز اس میں سے نکال رہی ہے؟ کون سی ہستی ہے وہ؟ اب اگر انسان اس پر بھی غور نہیں کرے تو اس سے بڑے جاہل دنیا میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، تم سمجھتے ہو کہ وہ انسان ہے؟ فیہم فہم آذان لا یسمعون بها لہم آذان لہم عیون لا یبصرون بها لہم قلوب لا یفقهون بها بل ہم کالعناع بل ہم اضل، یہ تو جانور مویشی بھی نہیں ہیں، جانور تو کھا پی کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے بدتر ہے کہ اتنی کائنات میں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ چلیے دوسری مثال، افرائیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہیں، ایک کام کیجیے، ایک بار دعوت کیجیے لوگوں کی، ایک لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد دعوت، بہترین اچھے کھانے، بہترین ڈشز ہوں، اس کے بعد میں کام کیجیے، گرم گرم پانی پینے کے لیے دیجیے، انڈین پاکستانیوں کو، نارتھ والوں کو، حیدرآباد والوں کو، کیرلا والے دیں گے تو وہ خوش پی لے گا، اسے کہ گرم پانی پینے سے پورا اندر جو چکنائی گئی ہے وہ فزیکل میڈیکل پوائنٹ آف ویو رہے، ہمارا حیدرآبادیوں کا یا پاکستانیوں کا یہ معاملہ، اس کے بعد تو ٹھنڈا غٹ پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی، بلکہ ہمارے پڑوسیوں کا حال یہ کہ بغیر پیپسی کے تو کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، کوکا کولا چاہیے ان کو۔ بڑے بڑے جاہل جن کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، جن کو اپنا ہیرو بناتے ہیں، یہ فلم سٹار، ان کے کھلاڑیاں، یہ دن رات اس کا ایڈورٹائز کرتے رہتے، پیپسی کولا، کوکا کولا کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، زندگی ہے اس میں، ہاں اوپر جاؤ معلوم ہوتا زندگی اس میں، تب اوپر والا بتائے گا تم۔ یہ جو پانی تم پی رہے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، اس کے خزانے سے ہم نازل کر رہے ہیں کہ تم نازل کرتے ہو؟ اگر اس کو ہم کھارا بنا دیں کیا ہوگا پھر؟ افرائیتم النار التی تورون، یہ آگ جو تم جلا رہے ہو، اللہ کو آگ نے شروع سے لے کر آتے درمیان میں ایک ہی حکم دیا، میرے ابراہیم کو نہیں جلانا، کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ اگر آج حکم دے دے آگ جلنا چھوڑ دے، کیا پکائیں گے، کیا کھائیں گے ہم؟ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، قرآن کیسی کتاب ہے؟ وَإِنَّهُ لَخَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، کہ یہ قرآن ایک بلند پایا کتاب ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں سب تھے وہاں پر، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگائیں جو پاک صاف رہتے ہیں، کم از کم طہارت سے ہونا چاہیے۔ جو لوگ پڑھانے کا کام کرتے ہیں، جو لوگ کتابت کا کام کرتے ہیں قرآن مجید وغیرہ کی، احادیث کی، تو ان کے لیے ہر وقت وضو ضروری نہیں ہے، لیکن طہارت بہت ضروری ہے۔ عام انسانوں کو آپ کے میری طرح جب کبھی تلاوت کر رہے ہو تو پھر عام اوقات میں بھی کتاب اگر ہاتھ میں لے کے تلاوت کریں تو چھونے سے پہلے ہمارا وضو کرنا ضروری ہے۔ تنزیل من رب العالمین، جان لو یہ کسی عام آدمی حیثیت کی کتاب نہیں ہے، عام ہستی کی کتاب نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدینون، کیا یہ کلام وہ ہے جس کے ساتھ تم لاپرواہی، بے اعتنائی برت رہے ہو؟ تم ذرا سوچ کے دیکھو، تم اسے جھٹلا رہے ہو، اور تم ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو۔ ایک کام کرو تم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، کسی کے تابع نہیں ہو، اگر اس وقت کسی آدمی کا قریب ہو تو تمہارا اپنا رشتہ دار آخری لمحات میں حلق میں سانس اٹکی ہوئے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم آنکھوں دیکھے اسے دیکھ رہے ہو، اس کیفیت کو دیکھ رہے ہو،
तुम तो सिर्फ देख रहे हो उसके साथ क्या अंदर मामला हो रहा, फरिश्ते क्या कर रहे तुम्हें नहीं मालूम। और अल्लाह फरमा रहा नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तो उससे भी शहरक से ज़्यादा करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, लेकिन तुम हमें देख नहीं सकते। अब अगर तुम किसी के ताबे नहीं हो और किसी की हाजत ज़रूरी नहीं है तो फिर एक काम करो, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उसकी निकलती हुई जान को वापस लाओ। कहाँ निकले करोड़पति, दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह, कैसे कैसे तबीब, कैसे कैसे हकीम उनके दरबारों में थे, और आज दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता, दुनिया के सुपर पावर्स, उनके प्रेसिडेंट्स, कैसे कैसे मालिश हैं उनके, लेकिन जब मौत आती है तो फिर किसी के टाले नहीं टलती, वो तो आकर बंदा रूह को लेकर वापस जाती है। फिर अगर ये बंदा नेक होगा अल्लाह के मुक़र्रबीन में होगा, जन्नतों की नेमतों में होगा, और अगर ये बंदा असहाबे यमीन में होता इसके लिए भी बड़ी नेमत। वम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़बीन अज़्ज़ालिमीन, अगर अल्लाह के कलाम को झुठलाने वाला गुमराह होगा उसके लिए खून पीप का इसका अजाब होगा। इन्ना हाज़ा लहुवल हक़्क़ुल यक़ीन, ये कुरान बिल्कुल हक़ है यकीन के साथ। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब अज़ीम के नाम की तस्बीह कीजिए। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि बिहम्दी, ये दो कलिमात याद कर लीजिए। 6 लफ्ज़ हैं, मुश्किल नहीं है। सुबहान अल्लाह मुश्तरिक है, अज़ीम बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि बिहम्दी। जब कभी ये कलिमात ऐसे कुरान में आए, अल्लाह हमसे मुतालबा कर रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरी हम्दो सना करो, अल्लाह की तस्बीह की जाए, अल्लाह की हम्दो सना की जाए। ये अब तक के जो सूरे आपने समाअत फरमाए हैं, तूर, नजम, कमर, रहमान, वाक़या, ये सारे के सारे मक्की सूरे हैं। मदनी सूरा सूरतुल हदीद, इसके बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, 17 साल के बाद में ईमान वालों को झंझोड़ने वाला सूरा नाजिल किया अल्लाह ताला ने। 17 साल बाद, मक्के के 13, मदीने के चौथे 4 साल, 17 साल के बाद सूरतुल हदीद, बड़ी प्यारी एक आयत से मैं आज आपको शुरू करूंगा। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वला तकूनु वमा नज़ल मिनल हक़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल उम्र फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी भी वक्त नहीं आया इनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघलें, उसके नाजिल करदा हक़ के आगे झुक जाएं, और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई और एक किताब लंबी मुद्दत तक उनके दरमियान रही, उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से आज अक्सर फासिक हैं। कहीं खुदा ना खास्ता ये आयत हम पर तो फिट नहीं हो रही, हम तो उस मकाम पे नहीं पहुँचे। अगर ये रमज़ान नॉर्मल तरीक़े से होता, करोड़ों मुसलमान कुरान सुन रहे होते, लेकिन उनमें से बड़ी मुश्किल से 1 या 2% होते जिन तक ये कुरान मानों के साथ पहुंचता, वो लरसते। वरना बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट के जो हाफिज होते हैं वो पूरे कुरान का रट्टा मार के पूरे कुरान में इसकी तिलावत करते हैं, उनके जिस्म पर मैंने लर्जा तारी होते हुए देखा नहीं, उनकी आंखों को बहते हुए देखा नहीं, जिस्म पर कपकपी तारी होते हुए देखा नहीं। इसका मतलब यह है कि याद कर लिया चीज़ को, माने व मफ़हूम समझने की कोशिश नहीं की। आइए देखें, अल्लाह ताला चूँकि हम बात फरमा रहा है, इसकी अहम तरीन बात, इसका जो असल खुलासा है, मेन पॉइंट है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। हालांकि मक्के वाले जो आए सारे खाली हाथ, सब कुछ लुटा पिटा के आए हैं रसूल अल्लाह के, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल। मदीने में बड़ी तादाद जो सहाबा इकराम की है, उनको यहूदियों ने अपने मुख्तलिफ रस्में बनाकर सिखाकर सूद के चुंगल पैसा दे देकर उनसे रस्में कराई, सूद के चुंगल में फांस रखा। और ये खेती बाड़ी करने वाले किसान थे, ताजर पेशा नहीं थे, लेकिन फिर भी दिल बड़ा किया, एक एक महाजिर को अपना भाई बना लिया। ऐसे मौके पर भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि 2 रोटी है तो शेयर करो अपने भाई के साथ। और साहबा मदीने के अंसार ने भाईचारगी का हक निभा दिया।
تو ایسے سوروں کے جو اہم ہوتے ہیں، اہم پوائنٹ پر گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرماتا، سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمینوں میں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے، اسی کی بادشاہی ہے زمین و آسمانوں میں، زندگی موت بخشتا ہے، اللہ کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پہلے بھی وہی تھا، آخر میں وہی رہے گا، وہ دکھتا بھی ہے، دکھتا نہیں، اور نظر بھی نہیں آتا، ہر جگہ وہی ہے۔ وہی کا مطلب وہ نہیں ہے، لوگوں نے اس میں بھی بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ اللہ تمہارے چہرے کے قریب ہے تو انہیں سمجھا بندہ ہی اللہ ہے، نہیں، قریب ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں زیادہ غور مت کرو، دماغ شیطان ورغلا کر خدا کا انکار کرا دے گا، اس لیے کس چیز پہ غور کرو، تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس پر غور کرو، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، اور ہم بڑے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں۔ آج پتہ چلا کہ 150 سال پہلے والی سائنس ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب گیلیلیو نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ زمین گردش کر رہی ہے سورج کے اطراف میں، ورنہ اس زمانے کے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو زمین کو کھڑا کر کے سورج کو چکر لگا رہے تھے۔ جب مذہب سے کانٹرڈکشن ہوا تو انہوں نے اس آدمی کو پھانسی دے دی، لیکن آج وہی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ملک دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہبل کے ذریعے کائنات کا ہر 24 گھنٹے جائزہ لیتے رہتا ہے، اور اس نے ملینز، بلینز، ٹریلینز سے زیادہ گیلیکسیز، ستارے، سیاروں کو دریافت کر لیا ہے۔ یہ ہے اللہ، ہمارا اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پہلے 7 آسمان، پھر اس کے اوپر عرش، کتنی دور ہے یاد رکھیے، اور وہاں پر وہ تنہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو تنہا ہی مانا جائے، اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں، کسی چیز میں شرک مت کیجیے۔ دیکھیے پھر ایک بار میں دوہراؤں، آج کا مسلمان کتنا ہی جاہل، نادان، کم پڑھا لکھا، نہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے اختیارات میں، حقوق میں، صفات میں کہیں نہ کہیں ہم سے شرک ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ صاف فرما، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، سمندر کے اندر اتر جاؤ، سب میرین کے اندر، یا پہاڑ کی گوہ کے اندر جا کر نیکی کرو یا گناہ کرو، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم میں سے 2 شخص برابر نہیں ہو سکتے، وہ شخص جس نے اسلام کے فتح سے، غلبے سے پہلے مال دیا، قتال کیا، اور دوسرا اسلام غالب آ گیا، اب اس نے پھر بھی ضرورت پڑی تو مال دیا، پھر اس نے دین کی خدمت کی، دونوں برابر۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ فرما رہا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ دونوں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ایک پہلے ایک بعد میں، اللہ کے ہاں دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے دونوں کے لیے۔ پھر وہ بڑی پیاری آیت آئی، کیا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھلیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے کلام کو جب پڑھ۔ ایک زمانے کے شاید بغداد کے علاقے میں ایک بہت بڑے ڈاکو ہوا کرتے تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، پوری خبر رکھتے تھے، کون سا علاقہ قافلہ سفر کر رہا ہے، اکیلے حملہ کرتے تھے۔ ایک بار اطلاع ملی ایک قافلے میں، پوری تیاری کر لی، فضیل بن عیاض نام تھا ان کا، قریب پہنچے، دیکھا پورا قافلہ سویا پڑا ہے، صرف ایک بندہ ایک کونے میں کھڑا ہوا تلاوت کر رہا، کھڑا ہوا ہے، آواز آ رہی، اور سناٹے میں اس کی آواز گونج رہی۔ یہ صاحب آہستہ آہستہ قریب گئے، اتنے قریب گئے کہ جو وہ یہ بھی مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، سارے کام اس دور میں بھی، پرانے زمانے بھی ہوتے تھے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو یہ مسلمان تھے۔ جب اتنے قریب گئے کہ واضح سنائی دے رہا ہے کہ کیا پڑھا تھا، ٹھیک اس وقت مصلی نے، نماز پڑھنے والے نے یہ آیت تلاوت کی، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ولا تکن
ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم الفاسقون. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ اتنا سننا تھا، ہیبت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، ٹھٹک کے کھڑے رہ گئے، قرآن سنتے رہے، بغیر ڈاکہ ڈالے کے نکل کے آ گئے، بغیر ڈاکہ. گھر آنے کے بعد ایک ہی کیا، سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کی. صرف توبہ نہیں کی کہ جو اب تک آ گیا ہے مال مفت دل بے رحم، نہ یہ نہیں ہوگا صاحب. اس لیے کہ وہ جب ڈاکے ڈالتے تھے تو پورا ریکارڈ کون سا قافلہ آ رہا ہے، کتنا مال ہے، کیا کیا لوگ ہیں، وہ سب جانتے تھے اور ریکارڈ تھا ان کے بعد. پورا نکالا، جس کا مال لوٹا تھا حتی المقدور کوشش کی اسے جا کر واپس کرنے کے لیے. اب جب پورا سلسلہ ختم ہوا، اپنے آپ کو اللہ کے دین سے وابستہ کر لیا. اب ایک زمانے کے پکے ڈاکو آج جب میں اور آپ ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ. یہ ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت کا اثر زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ وہ کلام جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے وہ انسان کی زندگیوں میں انقلاب لائے، میری اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لائے، آپ کو اور مجھ سے ہر برائی سے ہم کو ہجرت کرا دے، دوری کرا دے، اور ہر نیکی کے راستے پر ہم کو گامزن کر دے. جان لو یہ دنیا کی زندگی، اللہ نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی، ہم نے صاف نشانیاں دکھا دی، شاید کہ تم عقل سے کام لو. جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ کھیل دل لگی، ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج بھی ہمارے معاشروں میں آپ کی گاڑی کون سے ماڈل کی ہے؟ میرے پاس تو 2 فلیٹ ہیں. آپ میں کتنے لیے؟ 3. حالانکہ میاں بیوی 2 ہیں، اللہ نے اولاد تک نہیں دیے. 2 فلیٹ کیا کریں بھائی؟ کرایہ پہ چڑھا دی. تمہارے بعد میں کون کھائے گا اس کو؟ کس کے لیے جمع کریں؟ اللہ کے راستے میں بھی کچھ خرچ کرو، اس کے دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کرو. کب تک اپنے لیے سینت کر رکھتے رہو گے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اس جنت کی طرف، وہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، وہ جنت کی طرف بھاگو، دوڑو، کوشش کرو جس کی وسعت زمین آسمانوں کے برابر ہے. اور یہ ایمان والوں کے لیے جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. اللہ دنیا میں رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ یہ ہمارے تمام وہ دیندار بھائی جو دن رات یہ کوشش میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پہنچا رہے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے. صرف کلمہ پڑھانا، نماز کا طریقہ سکھا دینا، کھانے کے اصول بتا دینا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا جز ہے. آگے بڑھیے. کب تک پرائمری اسکول میں KG کے اندر رہیں گے آپ؟ مڈل اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اور اس کے بعد میں تو ڈاکٹریٹ کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں قرآن کے اندر، اور سب سے بڑی ڈگری قرآن ہے. اس میں آئیے آپ تو آپ کو پتا چلے گا رسول کیوں آئے تھے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے نشانیاں دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل فرمایا. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، دنیا کے لوگوں کو عدل پر قائم کرو. آج عدل کہاں ہے؟ اس کی داڑھی بڑی ہے، وہ فلاں کے جیسا ٹیررسٹ نظر آ رہا ہے، 10-15 ملے مار ڈالے، لنچنگ چل رہی ہے، ایک مسلمان کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے. اور تم دنیا والوں کو صرف کلمے کی تعلیم، صرف نماز روزے کی، وہ بھی مسلمانوں میں سکھاتے پھر رہے ہو. رسول کے آنے کا یہ مقصد ہے؟ اللہ کے قرآن میں کیا مقصد بیان فرما رہا ہے؟ اور اگر تمہارے اس تبلیغ سے یہ کتاب لوگوں کو پڑھ کر سنانے سے، سنت کی باتیں بتانے سے بھی لوگ اگر نہیں مانتے تو جان لو تمہیں کیا کرنا ہے. وانزلنا الحدید، اللہ نے ایسوں سے نمٹنے کے لیے حدید اتارا ہے. فیہ باس شدید، اور اس کے اندر بہت اللہ نے طاقت اور زور رکھا ہے. اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے، انسانوں کا فائدہ ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے. من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ اور رسول کو بغیر، ہم تو رسول کو نہیں دیکھے، صحابہ دیکھے، تابعین نے دیکھے، بغیر اللہ رسول کو دیکھے کہ کون ان کی مدد کرنے والا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ان کے امتیوں نے رہبانیت ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت ایجاد کی.
لیکن فما رو ہم نے ما کتبنا ہم نے نہیں لکھا تھا، فما روا حق رعایتی پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میں جو اسلام لے کر آیا ہوں اس میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہماری رہبانیت بیچ بازار میں آنکھ کان ہاتھ زبان ہر چیز کو بچا کر، ہر برائی سے بچ کر بازار میں بیٹھ کے فروخت کریں گے، میدان جنگ میں جائیں گے ہم، دشمن جب میدان میں آ کر للکارے گا ہم گھروں میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے نہیں رہیں گے۔ یہ ہمارے یہ میدان ساری زندگی کے ہر میدان ہمارے لیے یہ رہبانیت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔